اردو والوں کا جشن ہے. یہ اہل عراق، یہ اہل کربلا، یہ اہل عرب پوری طریقے سے امام حسین کے اس جشن میں شامل ہیں، درود بھیج رہے ہیں. لیکن مولا کا جشن ہے، اس جشن میں درود بھیجیے. تالیوں کی گنجائش یہاں نہیں ہے. اب اگر ہندوستان والے عراق والوں کو آ کے تہذیب بتائیں تو وہ جگہ جہاں سے تہذیب شروع ہوئی ہے بین الحرمین آپ سب موجود ہیں. عراقی سنیں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے. میں عراق والوں، کربلا والوں کی نظر کر رہا ہوں. یا اہل العراق، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا. یا اہل العراق، ناد علی کا ورد کرو یہ غم وم ڈرور کیا. ارے ناد علی کے سامنے کوئی مندر وندر کیا. ارے شیر خدا نے خود اپنی تلوار کو روکا تھا، ورنہ آئے جبریل تمہارے شہبر وہبر کیا. ارے دونوں جہاں بھی اس کے مقابلہ آئیں تو ہاریں گے. حارس وارس مرحب ورحب انتر ونتر کیا. ارے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے. ارے لشکر باطل کیوں اپنی تعداد پہ نازا ہے. اذن ملے عباس کو تو یہ لشکر وشکر کیا. نعرہ حیدری. جس کے دل پہ حب علی کی مہر لگی ہوگی اس کے لیے یہ برزخ ورزخ محشر وحشر کیا. ارے مدح علی کی راہ میں تو جبریل بھی قاصر ہے. مدح علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا. مدح علی کی راہ میں پھر یہ نیر ویر کیا. آئیے ہمارے یہ عربی کے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور پہلی بار نہ صرف یہ کہ یہاں اہل عراق موجود ہیں بلکہ کربلا چینل لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے عراقیوں کے لیے، عربیوں کے لیے. اردو میں پہلی بار جشن صبر و وفا کا چوتھا دور براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. انجمن غلامان سیدہ زینب لکھنؤ ہند کے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہے کہ وہ کربلا چینل کا استقبال کریں. بس شہزادی ان کی توفیقات میں اور اضافہ کریں. www.graph ایجنسی پہ لائیو پوری دنیا میں یہ جشن نشر ہو رہا ہے. ہمارے دوسرے چینلز ہادی ٹی وی، ہدایت ٹی وی، کربلا چینل پہ ہماری یہ محفل نشر ہو رہی ہے. ہم انجمن کی جانب سے الادبۃ الحسینیہ، الادبۃ العباسیہ اور الادبۃ بین الحرمین کے شکر گزار ہیں کہ یہ تینوں ادارے، یہ تینوں پارلیمنٹ، یہ تینوں قلمدان، یہ تینوں وزارتیں، یہ تینوں منسٹری آج ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہیں. وہیں یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ جشن صبر و وفا کا چوتھا دور مرجعیت کی نگرانی میں منعقد ہو رہا ہے. مرجعیت کی نگرانی میں یہ جشن منعقد ہو رہا ہے. آج کہنا بہت ضروری ہے، یہ شعبان کم سے کم ہماری 7 عیدیں اس ماہ شعبان میں محفوظ ہیں. بی بی زینب، مولا عباس، مولا حسین، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت امام زین العابدین اور امام زمانہ کی آمد کے اس مہینے میں شعبان میں خدا لعنت کرے داعش پر، خدا لعنت کرے داعش کے حامیوں پہ، خدا لعنت کرے داعش کی فنڈنگ کرنے والوں پہ، خدا لعنت کرے آل سعود پہ، خدا لعنت کرے آل یہود پہ، کہ جن کی وجہ سے آج داعش نے جب موصول میں قدم رکھا تو ان نجس کتے کی زبانوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر کربلا کے حرم پہ قبضہ کر کے نیست و نابود کر دیں گے. لیکن حرم کی حفاظت تو ایک ماں نے ذمہ داری لی ہے، شہزادی نے ذمہ داری لی ہے، وارث موجود ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں. ایک حسین پردہ غائب میں موجود ہے. جب کل قرآن کرم پہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حرم کے ذمہ داران موجود ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. ادبۃ العباسیہ، ادبۃ الحسینیہ اور ادبۃ بین الحرمین کے تمام مسئولین ہمارے درمیان اس وقت اردو کا یہ جشن سننے کے لیے موجود ہیں.
ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً، تشریف لے آئے. آئیے میں 4 مصرع داعش کے حوالے سے پیش کر دوں کہ صاحب انسانیت کا جسم سے چولا اتار کے، انسانیت کا جسم سے چولا اتار کے نکلے ہیں شام والے پرانے لباس میں. انسانیت کا جسم سے چولا اتار کے نکلے ہیں شام والے پرانے لباس میں، اور آئے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آئے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزید والے زنانے لباس میں. آئے جو مرد بول کے لبیک یا حسین، بھاگے یزید والے زنانے لباس میں. آج خدا لعنت کرے ان داعش والوں پہ، ان القاعدہ والوں پہ جنہوں نے سعودی عرب میں القطیف میں مسجد امام علی میں حملہ کیا اور شیعان علی کو شہید کیا. انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا تھا کہ ہم کربلا معلیٰ کو نیست و نابود کر دیں گے، مگر ہمارے چاروں مراجع کرام خصوصاً آیت اللہ سید علی السیستانی نے جمعے کے خطبے میں جو فتویٰ دیا، اس نے ہماری قوم کو منظم کیا، اس نے دنیائے شیعت کو منظم کیا، اور پھر اتنی مضبوطی سے وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے طلاب جو اپنے لیے کسی بھی حال میں درس کو چھوڑنا حرام سمجھتے ہیں، 3 مہینے تک ہمارے حوزہ علمیہ میں تعطیل کا اعلان کیا گیا، اور ہمارے یہ طلبہ، ہمارے یہ علماء کرام، ہمارے یہ طلاب اعزام، یہ امامے سر پہ باندھے ہوئے میدان جنگ میں قلم کے بجائے بندوق لے کے نکل پڑے، اور پھر داعش والوں کو بھاگنا پڑ گیا. حسینیت کی فتح کا اعلان ہو گیا. دنیا کے سارے چینلز نے دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ مرجعیت نے ہمیں منظم کیا. اس کا مطلب مرجعیت ہماری سیاسی ضرورت ہے، ہماری سماجی ضرورت ہے، ہماری اخلاقی ضرورت ہے، ہماری دینی ضرورت ہے. اور اسی لیے آج دفتر مرجعیت دینی الشیخ بشیر حسین نجفی کی رہنمائی میں آج کا جشن منعقد ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے ہندوستان کے وکیل حجت الاسلام والمسلمین شمیم الملت مولانا سید شمیم الحسن صاحب قبلہ افتتاحی تقریر فرمائیں گے. میں ان کا استقبال کروں گا. ہر دور میں یہ دین مبین کے لیے سپر، جاگے تو محترم ہے جو سوئے تو معتبر. عباس میں یہی زینب میں جلوہ گر، جاری ہے اب بھی حیدر کرار کا سفر. ارے جب تک رہے گی نہج بلاغہ نگاہ میں، انسانیت رہے گی علی کی پناہ میں. نعرہ حیدری. تشریف لے آئے سرکار شمیم الملت اور اپنے افتتاحی کلمات سے اس جشن کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والصلاة والسلام واللعن للأہل ولكل الأہل. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. صلوات بر محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، قرآن مجید میں کیا ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد، اے صاحبان ایمان، یا یوں کہیے کہ اے مدعیان ایمان، تقوی کا حق ادا کرو. وآمنوا برسولہ. مدعیان کی لفظ میں نے اسی لیے رکھی
کہ قدرت نے کہا آمنو برسولہ، رسول پہ سچا ایمان لاؤ، رسالت پہ سچا ایمان لاؤ، تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے عطا کرے گا۔ مجھے کسی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے۔ کفلین سے مراد وہ کون سی 2 برابر کی رحمتیں ہیں کہ جن کا وعدہ ہر ایک کو نہیں، صرف اہل ایمان اور اہل تقوی کو یہ انعام ملا ہے اور آواز دی ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے 2 برابر کے حصے عطا کرے گا۔ تفسیر کی بنیاد پر الکفلین الحسن والحسین، یہ 2 برابر کی رحمتیں ہیں۔ یوں تو بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، اولاد بھی اللہ کی رحمت ہے، بے شمار رحمتیں ہیں پروردگار کی، لیکن مخصوص اہل ایمان سے نہیں ہے۔ بارش ہو وہ بھی ہر ایک انسان تک پہنچتی ہے، صرف اہل ایمان اور اہل تقوی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اولاد کی بات آتی ہے تو بسا اوقات اہل ایمان کی گود خالی نظر آتی ہے۔ یہ رحمت بھی مخصوص اہل ایمان کی بات نہیں کہی جا سکتی، لہذا اب یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سی 2 رحمتیں ہیں۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ طے کرو کہ اللہ کی رحمت کون ہے، تب مسئلہ حل ہوگا کہ وہ رحمت کی برابر کی 2 منزلیں کون سی ہیں۔ تو قرآن مجید آواز دے رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے کائنات کے لیے مرسل اعظم کو رحمت کل بنا کے بھیجا ہے، اور جب کائنات کے لیے پیغمبر رحمت کل ہیں، رحمت عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی رحمت کی آغوش پہ نگاہ ڈالو تو ایک زانو پہ حسن، دوسرے زانو پر حسین، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تفصیل نہیں، میں منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ کیسی برابر کی رحمتیں ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے۔ اگر نبی ناقہ بنے گا تو دونوں کے لیے، جنت سے لباس آئیں گے تو دونوں کے لیے، دنیا ہی نہیں آخرت میں بھی اگر جنت کی سرداری ملے گی تو سارے ملکوں کے سردار ایک ہوتے ہیں، لیکن جنت کے سردار 2 ہیں جو برابر سے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اگر ان کا بچپنا ہے تو وہ بھی رحمت، جوانی ہے تو وہ بھی رحمت۔ مختصر لفظوں میں اگر ان میں کوئی صلح کرے تو صلح بھی رحمت ہے، اور اگر کوئی جہاد کرے، تلوار اٹھائے، تو وہ بھی رحمت ہے۔ عزیزوں، برابر کی 2 رحمتیں ہیں۔ ہمارے نبی رحمت کل ہیں، ان کے لیے مورخین نے 2 لفظیں استعمال کی ہیں، مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ ارباب فکر و نظر، مکے والی زندگی وہ بھی رحمت ہے، مدینے والی زندگی وہ بھی رحمت ہے نبی کی، اور اسی رحمت کے 2 برابر کے حصے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے تقسیم کر لیا، ایک مکی زندگی کا نمونہ بن گیا، ایک مدنی زندگی کا نمونہ بن گیا۔ مکے میں صلح کی پیغمبر نے،
تو حسن سلوک کرتے ہوئے نظر آئے، مدینے میں جہاد کی بات کیا پیغمبر نے تو حسین جہاد کے لیے نکل پڑے۔ یہ دونوں برابر کی رحمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہیں، لیکن اس اعتبار سے عزیزو، خلاصے کے طور پر آخری منزل میں، اس لیے کہ کل کی محفل میں پرسوں کی شعراء کے بعد مجھے وقت دیا گیا تھا، تب کوئی پابندی نہیں تھی میرے اوپر، لیکن اس وقت سارے شعراء منتظر ہیں کہ کہیں لمبی تقریر نہ ہو جائے، لہذا ان کا لحاظ کرتے ہوئے بات کو اس منزل پر لانا ہے کہ جہاد بھی رحمت ہے، صلح بھی رحمت ہے۔ اب اگر امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اسباب پہ گفتگو نہیں کرنی ہے کہ کربلا سازی کے اسباب کیا تھے، من جملہ ان کے ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ شام میں معاویہ کا مہمان تھا، مطرف، اس نے کہا کہ میرا باپ کثرت سے دربار میں جاتا تھا اور بڑا مداح معاویہ کا تھا، ایک رات میں آیا تو نہایت رنجیدہ، میں نے پوچھا اس سے، بیٹا بیان کر رہا ہے، میں نے پوچھا باپ سے کہ کیوں رنجیدہ ہیں آپ؟ کہا معاویہ سب سے بدتر انسان ہے۔ حیرت ہوئی کہ کل تک اتنی تعریفیں ہوتی تھی، آج کیوں یہ بدتر کہہ رہے ہیں؟ پوچھا سبب کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کا جہاد اس لیے تھا کہ صلح امام حسن کی مخالفت ہوئی تھی، نہیں، اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک مضبوط سبب یہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج میں نے معاویہ سے یہ کہا کہ تجھے جو کچھ لینا تھا وہ مل چکا، تجھے اسلامی حکومت کا مالک بن چکا ہے، تو اب لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کر، خصوصاً آل رسول سے کچھ نرمی کا سلوک کرو، اس لیے کہ اب ان سے کچھ لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس نے، معاویہ نے جواب میں کہا کہ خلیفہ اول نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی، دنیا سے چلے گئے، آج کوئی نام نہیں ہے۔ خلیفہ دوم و سوم روایت میں نام ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مر گئے، آج کوئی نام نہیں ہے۔ لیکن آج 5 وقت اذانوں میں ہر طرف اشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج ہے، جب تک محمد کے نام کو مٹا نہیں لوں گا میں سکون نہیں ملے گا مجھ کو۔ کیا اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہو سکتی ہے کربلا کے وجود کے لیے؟ انکار کیا۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے، جس کو میں اکثر دہرایا کرتا ہوں میرے عزیزوں، وہ یہ کہ بیعت کا مطالبہ ہوا، انکار بیعت پہ بھرے گھر کی قربانی امام نے دی۔ کیوں انکار بیعت کیا ہے؟
اس کے بہت سے اسباب سنے ہوں گے آپ نے، لیکن قرآن مجید کا یہ اعلان بڑا قیمتی ہے کہ قرآن مجید نے آواز دی تھی لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ حق اگر باطل کی خواہش کے آگے جھکا، باطل کی بیعت کر لی اگر حق نے، تو یقین جانو سارے آسمان اور زمین اور اس کے بسنے والے سب مٹ جائیں گے۔ امام حسین نے انکار بیعت کر کے بھرے گھر کی قربانی دے کر صرف دین نہیں بچایا ہے، پوری کائنات بچائی ہے۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو آج اس کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ رحمت للعالمین پیغمبر اسلام صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق ہیں۔ نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بنتی، اور حسین نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ بچتی۔ نبی کے صدقے میں کائنات بنی ہے اور حسین کے صدقے میں بچی ہے۔ لیکن جو میری قیمتی فکر ہے وہ یہ کہ عزیزو، دل چاہتا ہے مظلوم کربلا سے پوچھوں، ہمارے عقیدے میں ایک دن اس کائنات کو مٹنا ہے، قیامت کا عقیدہ ہے اصول دین میں۔ آقا اس کائنات کو بچانے کے لیے آپ بے شیر کو خون ناحق اگلتا ہوا دیکھیں گے؟ اس کائنات کو بچانے کے لیے آپ سرکار وفا کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھیں گے؟ اس کائنات کو بچانے کے لیے شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کو کیا سینہ چھلنی ہوتے ہوئے برداشت کریں گے؟ آخر تو ایک دن قیامت آنی ہے۔ مٹ جائے سن 61 میں یہ کائنات، یہ دنیا، بے شیر خون ناحق تو نہ اگلے۔ کیا سبب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب برداشت کیا اس کائنات کو بچانے کے لیے؟ نچوڑ عزیزو، خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ شاید مظلوم کربلا جواب دے، شاید مظلوم کربلا جواب دے کہ سن 61 میں کربلا میں کائنات نہیں مٹائی جا سکتی۔ انکار بیعت کر کے بڑی سے بڑی قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے، اس دن کے لیے جس کی خبر میرے جد نے دی ہے کہ میرا ایک لال آئے گا، یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ میرا ایک فرزند آئے گا جو اس کائنات کو عدل سے بھرے گا، ظلم کو مٹائے گا۔ لہذا ہر قربانی دے کر اس کائنات کو بچانا ہے اس دن کے لیے جس کی خبر میرے جد نے دی ہے۔ اب میرے عزیزو، کربلا کی عظیم قربانی کے سارے اسباب ایک طرف، اور یہ ایک سبب اتنا اہم ہے کہ یاد رکھو، اگر کربلا نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی، کائنات نہ رہتی تو امام کا ظہور نہ ہوتا۔ کربلا کی قربانی، ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر، ایک اور صلوات پر محمد اور آل محمد، بس یہ بہت ہے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی عزیزان محترم۔
اس قرآن مجید کے اعلان کو نہ بھولیے گا کہ لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن۔ آخری فقرہ یہ سن لیجئے کہ دو ہی اعلان اللہ نے کیے ہیں، یا اپنی توحید کے لیے کہا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو یہ مٹ گئے ہوتے، یا پھر یہ اعلان ہے کہ اگر حق نے باطل کی تو یہ کائنات مٹ جائے گی۔ اس لیے خواجہ کا یہ شعر قیمتی بن گیا کہ سرداد نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ حسین۔